بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل کی نشست میں جو دو آیات کریمہ سورہ بقرہ میں اس مقام پہ منافقین کی جو بحث چل رہی ہے اس سلسلے میں ان کی لغوی تشریح اور کچھ تفصیل عرض کی تھی. اس سے اگلی آیت کریمہ کو بھی دیکھ لیجئے اور اس کی لغوی تشریح بھی سن لیجئے، تو پھر یہ تینوں آیات یعنی دو پچھلی اور ایک آج کی اس آیت سمیت بات مکمل ہو جائے گی. کیونکہ اس کے بعد اللہ تعالی نے دو مثالیں بیان کی ہیں ان منافقین کی، ایک مثال جو کفر سے زیادہ قریب ہیں اور ایک ان منافقین کی جن میں کفر ہے تو صحیح مگر اتنا پختہ نہیں ہوا. اگلی آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے پچھلی تمام ان کی جو برائیاں تھیں ان کو بیان کرنے کے بعد ایک نتیجے کا ذکر کیا ہے. آپ ان کی برائیاں اگر گنیں گے تو پھر وہی بات اگرچہ کل والی ہے، مگر پہلی برائی ان کی یہ تھی کہ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم اللہ اور آخرت پر ایمان لائے، اور اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایمان والے نہیں ہیں. دوسری برائی یہ تھی کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی، اور اللہ تعالی نے بارہا ان کے پردے کو چاک فرما دیا. اور تیسری چیز یہ تھی کہ ان کے دلوں میں مرض ہے اور اللہ نے اس مرض کو بڑھا دیا کیونکہ یہ لوگ جھوٹے دعوے کرتے تھے. اس کے بعد چوتھی ان کی برائی اللہ تعالی نے یہ بیان کی کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت مچاؤ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں، جبکہ اللہ تعالی نے بتلایا کہ یہ منافق لوگ ہی فساد کرنے والے ہوتے ہیں، اگرچہ ان کا شعور اتنا مسخ ہو جاتا ہے کہ یہ صلاح کو فساد اور فساد کو صلاح سمجھنے لگتے ہیں. پانچویں برائی ان کی یہ ارشاد فرمائی کہ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پہ تنقید کرتے ہیں اور ان کے معائب نکالتے ہیں جن لوگوں نے اپنی جانیں اللہ کی راہ میں، اپنا مال اللہ کے راستے میں لگا دیا اور قربان کر دیا. چھٹی چیز ان کی یہ بیان کی کہ دو چہرے ہیں، دو زبانیں ہیں. ایمان والوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب کافروں کے پاس جاتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور اس کے علاوہ ہم مذاق کرتے ہیں. تو اللہ تعالی نے یہ ساتویں بات گویا کہ بیان کی، یا چھٹی بات کا آخری حصہ سمجھ دیجئے. ان 6 یا 7 برائیوں کے بعد اللہ تعالی نے اب اس آیت کریمہ میں ایک نتیجہ نکالا ہے، نتیجہ ارشاد فرمایا ہے، نتیجے کی بات فرمائی ہے، اور فرمایا کہ اولئک الذین، اولئک یہ وہ لوگ ہیں، الذین جو کہ، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ، یہ پہلے بھی ایک لفظ گزرا ہے اولئک علی ھدی من ربہم. اللہ تعالی نے وہاں بتلایا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں اپنے پروردگار کی طرف سے، اور پھر اللہ تعالی نے بتایا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. اور یہاں پر یہ بتلایا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں. وہاں بھی ایک نتیجہ تھا ایمان والوں کی کچھ صفات بیان کرنے کے بعد، اور یہاں پر بھی ایک نتیجہ ہے، اور درمیان میں کافروں کا بھی نتیجہ تھا کہ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. یہاں کیا چیز فرمائی ہے؟ یہاں فرماتے ہیں کہ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں نشتروا، جنہوں نے کیا کیا؟ خرید لیا، الضلالہ، گمراہی کو خریدا ہے، بالہدا، ہدایت کے عوض میں، ہدایت کے بدلے میں، فما، سو نہیں ہوئی، ربحت، نفع دینے والی، بڑھنے والی، پھلنے پھولنے والی، تجارتہم، ان کی تجارت، وما کانوا مہتدین، وما اور نہ ہی کانوا یہ تھے، مہتدین ہدایت یافتہ.
اب منافقین کے متعلق اللہ تعالی نے نتیجے میں بات ارشاد فرمائی کہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خریدا ہے۔ تو جب اپنے پاس سے ہدایت دے دیں اور اس کے عوض میں گمراہی خرید لیں تو پھر کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ اللہ تعالی نے فرمایا فما سو نہیں ربحت تجارتہم، ان کی تجارت نفع بخش ہوئی، یعنی اس میں کوئی فائدہ نہیں ہوا، فما کانوا مہتدین، اور نہ ہی یہ لوگ ہدایت یافتہ تھے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے ایک نیا لفظ جو قرآن پاک میں آیا ہے وہ ہے شراء، اور شراء کا مطلب عربی زبان میں یعنی تجارت کے معنی میں جو استعمال ہوتا ہے، شراء اور بیع دونوں لفظ لازم و ملزوم ہیں، کیونکہ مشتری کے معنی قیمت دے کر اس کے بدلے میں کوئی چیز لے لینے والے کے، اور بائع اسے کہتے ہیں جو چیز دے کر قیمت لے لے۔ دکاندار ہے نا، بائع ہے، وہ چیز دے دیتا ہے، قیمت لے لیتا ہے، اور مشتری گاہک ہے، یعنی یہ کیا کرتا ہے کہ یہ قیمت دے کر اس کے بدلے میں چیز لے لیتا ہے۔ اور یہ عربوں میں عام طور پہ اس وقت استعمال ہوتا ہے جب ایک طرف سے نقدی ہو اور دوسری طرف سے سامان ہو، اور جب یہ خرید و فروخت جیسے کہ پچھلے زمانوں میں ہوا کرتی تھی، جنس کے عوض میں جنس دی جائے، مثلا انڈے دے دیے بیچ دیے اور اس کی عوض میں کپڑا خرید لیا۔ گندم لے کے آتے تھے لوگ شہروں میں اور یہاں سے مختلف شہروں کی چیزیں، جوتے اور کپڑا اور اس قسم کی چیزیں وہ اس کے عوض میں خرید کے لے جاتے تھے۔ تو اس زمانے میں جب تجارت ایسے ہوا کرتی تھی تو دونوں میں سے ایک کسی کو بھی بائع کہہ دیتے تھے، کسی کو مشتری کہہ دیتے تھے۔ اسی لیے بیع اور شراء کے لفظ جو ہیں عربی میں یہ دونوں طرح سے استعمال ہوئے ہیں، گاہک کے لیے بھی دکاندار کے لیے بھی۔ کبھی گاہک کو بائع اور مشتری دونوں کہا جاتا ہے، اور کبھی دکاندار کے لیے یہ دونوں استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن عام طور پر اب ہمارے دور میں شراء اور بیع کے معنی تقریباً متعین ہو گئے کہ مشتری کے معنی ہے قیمت دے دے اور اس کے عوض میں کوئی چیز دے لے، یعنی گاہک، اور بائع کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز دے کر قیمت لے لے، پیسے وصول کر لیتا ہے اور چیز دے دیتا ہے۔ قرآن پاک میں کئی مقام پر یہ لفظ آیا ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جو کیا کرتے ہیں، یشرون الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو خرید لیتے ہیں، بالآخرہ، آخرت کے عوض میں، آخرت کی قیمت آخرت کو دے کر دنیا کی قیمت کو، دنیا کی چیزوں کو خرید لیتے ہیں۔ ایک جگہ استعمال فرمایا ہے اللہ تعالی نے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنی جان کو اللہ کے ہاتھ فروخت کر دیا ہے، مرضات اللہ، اللہ کی رضامندی کے لیے اپنی جان انہوں نے بیچ ڈالی، یعنی اللہ تعالی نے خرید لی ہے ان کی جان۔ اور اسی لیے دوسری جگہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ اللہ نے ایمان والوں سے ان کا مال اور ان کی جان خرید لی ہے اس عوض میں کہ اللہ انہیں اپنی رضا بخشش یعنی جنت سے نوازے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے تذکرے میں بھی آیا ہے، اور وہاں پر اللہ تعالی نے فرمایا ہے وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ، اور انہوں نے اپنے بھائی یوسف علیہ السلام کو شروع کیا کیا، بیچ دیا، بِثَمَنٍ بَخْسٍ، نہایت معمولی قیمت وصول کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا۔ اور یہ ہوا ہی کرتا ہے، کتنے ہی یوسف ہوتے ہیں جو اپنے اپنے میدان میں یوسف ہی ہوتے ہیں مگر ان کے بھائی انہیں اسی طرح بیچ کھایا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہے سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے متعلق کہ انہوں نے قیمت بھی بہت اس کی تھوڑی وصول کی۔ تو یہاں پر جو بات ارشاد فرمائی گئی ہے وہ یہ کہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کیا کیا ہے، خریدا ہے الضلالہ، گمراہی کو، بالہدی،
ہدایت کے عوض میں گمراہی کو خریدا ہے۔ آپ اس کی مثال دیکھنا چاہیں کہ کوئی آدمی گمراہی خرید لے اور ہدایت کو بیچ دے تو ایسے سمجھ لیجئے کہ جیسے کوئی انسان دنیا کے عوض میں آخرت کو خراب کر لے۔ نماز کا وقت ہے اور پیسہ بھی کمانا ہے، تو پیسہ کمانے میں لگ گیا اور اللہ کی یاد کو چھوڑ دیا، تو اس انسان نے دنیا کے چند سکوں کے عوض میں اپنی نماز کو ضائع کر لیا، اللہ کے ساتھ تعلق کو ضائع کر لیا۔ اللہ نے فرمایا فما ربحت تجارتہم، اور ان کی تجارت نے کیا ہوا، انہیں کچھ نفع نہیں دیا۔ ربحا، رب عربی میں چربی کے معنی میں آتا ہے، اور اہل عرب کا خیال یہ تھا کہ خون سے جو انسانی جسم کے لیے ضروری چیز ہے، جو چیز زائد ہو جاتی ہے ضرورت سے، وہ چربی کی شکل اختیار کر لیتی ہے، تو رب کہتے تھے چربی کو، اور اسی سے پھر رب یا ربہن اس مال کو کہا جانے لگا جو تجارت کے عوض میں نفع کے طور پر وصول ہوتا ہو، اور اعمال کا ثمرہ اسے بھی ربحن کہا جاتا ہے، کیونکہ انسان کوئی عمل کرتا ہے تو جو اس کا نتیجہ نکلتا ہے اسے ربحن کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ فما ربحت، سنت سود مند ہوئی، نہ فائدہ ہوا اور ان کو کوئی نفع نہیں پہنچا، تجارتہم، ان کی تجارت نے انہیں کوئی نفع نہیں دیا۔ عربوں کا ایک شاعر ہے، وہ اس نے اسی لفظ کو استعمال کیا ہے اور کہتا ہے فَأَوْسَعَنِي حَمْدًا وَأَوْسَعْتُهُ قِرًا، اس نے میری تعریف میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، خوب خوشامد کی۔ کب؟ جب میں نے اس کی خوب مہمان نوازی کی، خوب جی بھر کے اس کی خواہشات کو پورا کیا، کھلایا خوب اسے۔ وَأَرْخِصْ بِحَمْدِ کان کاسبہ الاکل، اور کتنی سستی تعریف ملتی ہے جو لوگوں سے چند لقموں کے عوض میں حاصل ہو جائے۔ اچھی دعوت کی نا اس نے، تو اچھی جو دعوت کی اس کے عوض میں اس کی تعریف ہو گئی۔ تو ربحن وہ منافع، وہ نفع جو کمایا جاتا ہے، وہ کا لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے، اور بوہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے کس لیے؟ یہ جو جوا کھیلتے تھے نا عرب، تیروں کے ذریعے، جس تیر کے ذریعے جوا کھیلا جاتا تھا اسے بوہ کہتے تھے، اور بوہ کا مطلب یہ تھا کہ یعنی یہ چیز نفع لائے گی، اس سے کیا ہوگا، نفع وصول ہوگا، جوئے میں مال یا کوئی اور چیز علیہ باللہ ہاتھ آئے گی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ فما ربحت تجارتہم، سو ان کی تجارت نفع بخش نہ ہوئی، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ہدایت کو بیچ دیا اور گمراہی کو خرید لیا۔ وما کانوا مہتدین، اور اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ یہ لوگ جو تھے ہدایت یافتہ تھے بھی نہیں۔ تجارہ کا مطلب نفع کمانا، اور کبھی کبھی یہ اصل پیسہ جو انویسٹ کیا جاتا ہے، کاروبار میں لگایا جاتا ہے، اس کو بھی کہتے ہیں۔ اور عربی میں یہ ایسا لفظ ہے جس میں تا کے بعد اصل جیم پائی جاتی ہے اور فعل مضارع کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تعالی نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ هل ادلکم علی تجارت، میں تمہیں ایسی تجارت بتاؤں تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے دے۔ اور پھر اللہ تعالی نے ان اعمال کا ذکر کیا ہے جو اللہ کے ہاں نفع دیتے ہیں انسان کو، اور جہنم سے اور خدا کی ناراضگی سے بچاتے ہیں۔ اللہ تعالی نے تجارت کا لفظ بھی استعمال فرمایا ہے کہ تجارتن حاضرتن، وہ سودا اور وہ تجارت دست بدست ہو، تدیرونہا بینکم، جو جیسے تم آپس میں لیتے دیتے ہو، تو یہ تاجر ہے، یہ تجارت ہے، عربی ہی کا لفظ ہے، اردو میں عام طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان کی تجارت نے انہیں نفع نہیں دیا، وما کانوا مہتدین، اور وہ تو پہلے سے بھی ہدایت یافتہ نہیں تھے۔ اب آئیے ان تینوں آیات میں سے ایک پہلی آیت کریمہ جو تھی اس کی کچھ تشریح ہو گئی تھی، باقی کی بھی اور اس کی بھی کچھ۔ اللہ تعالی نے فرمایا
کے لیے منافقین جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور جب اپنے شیاطین کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اصل میں منافقین کا طرز عمل اور رویہ یہی تھا، کیونکہ دو زبانیں تھیں نا، ادھر کچھ کہنا اور ادھر کچھ کہنا، جہاں مفاد نظر آئے وہاں چلے جانا، اور اللہ تعالی نے اسی لیے ان کو بڑے شدید الفاظ سے یاد فرمایا ہے، اور یہاں یہ کہا ہے کہ اللہ ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے، خدا نے انہیں ڈھیل دے دی ہے، اور اللہ کا کسی انسان کو ڈھیل دے دینا بہت شدید عذاب میں مبتلا کرنا ہے۔ اس لیے حقیقی صورتحال تو یہی تھی۔ رہ گئی وہ روایت جو کل آپ سے عرض کی تھی کہ عبداللہ ابن ابی اور اس کے دوستوں نے دیکھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو آتے ہوئے، اور وہ پورا قصہ جو کل کی نشست میں بیان ہوا تھا، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے متعلق جو عرض کیا گیا تھا کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ داماد ہیں۔ اس پہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے تنقید کی، اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ قصہ ہی سرے سے غلط ہے۔ دو باتیں الگ الگ ہیں، اس قصے کا غلط ہونا الگ ہے، یہ یقیناً غلط ہے، اور ایک ہے وہ جو حقیقت قرآن بیان کر رہا ہے وہ 100% درست ہے۔ منافقین کا حال یہی تھا، مگر ان کا یہ حال اس قصے سے ثابت نہیں ہوتا، ان کا حال تو اور بہت سی روایات سے ثابت ہوتا ہے، ان کا حال تو خود قرآن کے اللہ کے کلام سے ثابت ہو جاتا ہے۔ یہ قصہ دلیل کے طور پر نہیں دیا جا سکتا، کیوں؟ وجہ اس کی وہی ہے کہ یہ سورہ مبارکہ تو ہجرت کے فوراً بعد نازل ہوئی ہیں۔ یہ آیات اس سورہ مبارکہ کی یہ جو آیات ہیں منافقین کی، یہ بدر سے پہلے ہیں اور ہجرت کے بعد ہیں۔ تو ہجرت کے فوراً بعد جو چیز نازل ہوئی ہے، بدر سے بھی پہلے نازل ہوئی ہے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شادی تو بعد میں ہوئی ہے۔ ہجرت کے فوراً بعد یہ کون کہہ سکتا تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں اور آپ ان سے اپنی صاحبزادی کی شادی کریں گے؟ کسی کے خیال میں بھی نہیں تھا، کیونکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے رشتے کی جب بات ہوئی ہے تو بعض دیگر اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اس رشتے کے لیے کوشش کی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بلا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی کا رشتہ فرمایا ہے۔ اور یہ واقعہ جو ہے اس سے کہیں پہلے یہ آیات نازل ہو چکی تھی، ہجرت کے بعد اور بدر سے پہلے، تو یہ کوئی کہہ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں۔ تو اس روایت میں جو علامہ خازن رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، ان الفاظ کا آنا کہ عبداللہ ابن ابی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ داماد ہیں، یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے۔ علامہ خفاجی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر یہی جرا حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کی ہے، اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدثین میں سے تھے، اللہ نے بڑا مقام دیا تھا انہیں۔ 9ویں صدی ہجری اور 8ویں صدی ہجری کا زمانہ ان کا ہے، اور خدا نے اس زمانے میں حدیث جن کے لیے علم کو کھول دیا تھا، اور حدیث کے علل اور حدیث کی صحت اور حدیث کے مقام اور مرتبے سے جن لوگوں کو شناسائی دی تھی، ان میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ۔ صحیح بخاری کی شرح فتح الباری کے نام سے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، اور جو زندگی میں کارنامے کیے ہیں ان میں سب سے بڑا کارنامہ غالباً ان کا یہی تھا، اور ان کا حال یہ تھا کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے جب انتقال ہوا اور ان کا جنازہ اٹھایا گیا تو ان کے حالات میں لکھا ہے کہ گرمی تھی قاہرہ میں، اور ان کے جنازے پہ بادلوں نے سایہ کیا اور ہلکی ہلکی فوار پڑنے لگی۔ یہ گویا خدا کی طرف سے پہلی خوشخبری اور رحمت تھی کہ اللہ نے اپنے بندے کا ایسے استقبال کیا۔ اور جن کے دوستوں نے انہیں قبر میں اتارا وہ کہتے ہیں کہ قبر ہم بند کر کے جب ہٹے تب جا کر وہ بارش کی ہلکی سی فوار جو پڑ رہی تھی وہ ختم ہوئی، اور لوگوں نے کہا ہر طرف دھوپ تھی مگر ان پر خدا کی رحمت اور ابر برس رہا تھا۔ یہ اللہ نے قبولیت کی ایک نشانی ان کی ظاہر فرمائی۔
حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ جب کسی معاملے میں تنقید کرتے ہیں تو ان کے ہاں دلائل ہوتے ہیں اور ان کی تنقید ہر عام آدمی نہ سمجھ سکتا ہے اور نہ ہی ان کی تنقید کو رد کیا جا سکتا ہے. بہرحال وہ جو بات کل کی تھی اس کی مزید تشریح کر دی جو اصل حقیقت تھی. لفظ یہ فرمایا کہ الی شیاطینہم، یہ لوگ اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں. ان کے شیاطین کون ہیں؟ یا تو یہودی ہیں جن کے پاس جاتے ہیں، اور یا پھر ان کے اپنے دوست ہیں جن کے پاس جاتے ہیں. اللہ تعالی نے یہاں انسانوں کے لیے شیطان کا لفظ استعمال فرمایا، اور اسی طرح سورہ ناس میں بھی اللہ تعالی نے فرمایا ہے من الجنۃ والناس، اے اللہ ان تمام شیطانوں کی شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، چاہے وہ جو شر پھیلاتے ہیں چاہے وہ انسانوں میں ہو اور چاہے وہ جنات میں ہو. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض انسان ان کی طبیعت اور ان کا مزاج اتنا بگڑا ہوا ہوتا ہے کہ انہیں گویا چلتا پھرتا ایک عام محسوس شیطان کہا جا سکتا ہے کہ ان کی حرکتیں ایسی ہوتی. جن چیزوں کی فطرت میں خرابی ہوتی ہے اور جن چیزوں کی فطرت میں برائی ہوتی ہے ان کے لیے حدیث میں اسی لیے بڑے سخت لفظ آئے. مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکلی کے مارنے کا حکم دیا، اور مسلم کی روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم چھپکلی کو دیکھو تو تم اسے مار دو، اور آپ نے فرمایا جس نے پہلے نشانے میں چھپکلی کو مار دیا اس کو 100 نیکیاں ملیں گی، اور آپ نے فرمایا جس نے دوسرے نشانے میں مارا یعنی پہلی بار وہ چیز نہیں لگی پتھر یا جو چیز بھی تھی ماری اور دوسری مرتبہ میں مری تو آپ نے فرمایا اسے 60 نیکیاں ملیں گی. یہ 40 نیکیوں کا فرق پڑ جائے گا. اور ایک حدیث میں مشکات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی علت بھی بیان کی، اس کی وجہ بھی بیان کی، اور آپ نے فرمایا جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے آگ جلائی گئی تو یہ اس میں پھونکے مارتی تھی آگ کو بھڑکانے کے لیے، زیادہ کرنے کے لیے. تو اس کی فطرت میں جو کجی ہے نا، اس کی فطرت میں جو شرارت ہے اس کی طرف اشارہ فرمایا اور صراحت فرمائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اسی طرح بعض انسانوں کے متعلق بھی ایسا ہی ہو جاتا ہے کہ ماحول اور جس ماحول میں وہ پلے بڑے ہوتے ہیں اور جو اس کی تربیت ہوئی بھی ہوتی ہے اس طبیعت میں فساد پیدا ہو جاتا ہے، اور جس کا فساد زمانے کے سبب سے پیدا ہو گیا ہو بڑے سے بڑے مربی کی تربیت بھی بیکار جاتی. زمانے نے جسے بگاڑ دیا ہو نا، پھر حکیم اور دانا لوگ اس کے علاج سے عاجز آ جاتے ہیں، کیونکہ وہ شخص اپنی فطرت کے ہاتھ سے مجبور ہوتا ہے، اپنی طبیعت اور عادت کے اعتبار سے مجبور ہوتا ہے کہ ہر ایک کے ساتھ شر کا سلوک کرے. سعدی رحمت اللہ علیہ نے حکایات میں ایک جگہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک کچھوا تھا اور اس نے ایک دریا پار کرنا تھا. تو جب کنارے پر پہنچا دریا کے تو اس نے دیکھا سخت طغیانی ہے اور ایک بچھو کھڑا ہوا ہے. تو اس کچھوے نے بچھو سے پوچھا کہ تم کیوں کھڑے ہو؟ تو اس نے کہا پار جانا ہے. اس کا تو چلو. اس نے کہا کیسے جاؤں؟ اتنی طغیانی، اتنا تیز بہاؤ پانی کا، اور یہ مجھے کہیں سے کہیں لے جائے گا. تو اس کچھوے نے کہا کہ دیکھو بھئی میں تو تیر کے چلا جاؤں گا، اور اس طرح کرو تم میری پیٹھ پہ بیٹھ جاؤ اور جب میں سامنے پہنچوں گا تو تم اتر جانا. اور بچھو جو تھا وہ کچھوے کی پیٹھ پہ سوار ہو گیا اور چل پڑے. جب دریا کے درمیان میں پہنچے تو بچھو کو کچھوے کو محسوس ہوا کہ اس کی پشت پہ، اس کی کمر پہ ٹک ٹک کی آواز آتی ہے، کوئی چیز ہے. تو اس نے سر نکال کے پوچھا کہ ارے کیا کر رہے ہو، یہ کیا آواز ہے؟ تو بچھو نے کہا کہ صاحب ڈنک مار رہا ہوں. کچھوے نے پوچھا کہ بھئی میرا کیا قصور ہے؟ اس نے کہا آپ کا کوئی قصور نہیں، آپ تو مجھے دریا کے اس کنارے سے اس کنارے لے جا رہے ہیں، آپ تو نیکی کر رہے ہیں، بات یہ ہے کہ میں اپنی طبیعت سے مجبور ہوں. تو اس کچھوے نے ڈبکی لگائی اور اس بچھو کو ڈبو دیا اور اس نے کہا تیرے ساتھ نیکی کرنا آدم کے بیٹے کے ساتھ برائی کرنا ہے.
کہ تم اگر اسی عادت سے اس طرح مجبور ہو نا، تو وہاں سامنے مراد یہ تھی کہ کنارے پر پہنچ کے کوئی انسان مل گیا تو اسے مار ڈالو گے، تو برے آدمی کے ساتھ نیکی کرنا ایسے ہو گیا جیسے اچھے آدمی کے ساتھ برائی کرنا۔ تو یہ جو فطرت میں مسخ پنا آ جاتا ہے، طبیعت میں بگاڑ آ جاتا ہے اور اس کی اصلاح کی کوئی کوشش نہیں ہوتی، کوئی تربیت نہیں ہوتی، تو پھر انسان آہستہ آہستہ شیطان کا روپ دھار لیا کرتا ہے، اور بعض اوقات والعیاذ باللہ ایسی حرکتیں کرتا ہے کہ شیطان بھی پناہ مانگے کہ یہ بات تو میرے دماغ میں بھی نہیں آئی تھی۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی میں بڑی تفصیل سے یہ چیزیں لکھی ہیں، اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اللہ نے یہاں پر یہودیوں کو یا جو بھی ان منافقوں کے دوست تھے انہیں اسی لیے فرمایا ہے کہ یہ شیطان ہے، جب ان کے پاس جاتے ہیں تو جا کر کیا کرتے ہیں، پھر انہی ایسی باتیں کرتے ہیں۔ سورہ نساء میں بھی اللہ تعالی نے منافقین کی ایک بات پر بڑی شدید تنقید ارشاد فرمائی ہے، اور وہاں بھی اللہ تعالی نے ایک آدمی کے متعلق کہا ہے کہ جب اس شیطان کے پاس گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کیونکہ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر اعتراض تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر جن لوگوں کو اعتراض ہوگا ظاہر ہے کہ وہ کوئی صحیح فطرت کے انسان نہیں ہے۔ انہیں جا کر کیا کہتے ہیں، انا معکم، ہم یقیناً تمہارے ساتھ ہیں، یعنی ہم تمہارے مددگار ہیں، تم مسلمانوں کے خلاف جو کچھ بھی کرو ہم تمہارے مددگار ہیں، ہم تمہاری حمایت کرنے والے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب یہ جہاد میں بھی نکلے ہیں تو انہوں نے پوری کوشش کی کہ کسی طرح کافروں کو فتح ملے اور مسلمانوں کو رسوائی حاصل۔ غزوہ احد میں بھی انہوں نے یہی کیا، اور تبوک میں اول تو گئے نہیں اور جو گئے تھے ان کی بھی حالت یہی تھی۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ کیا کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں انما نحن مستہزئون، اور یہ جو تم سن رہے تھے نا مسلمانوں کے ساتھ ہماری گفتگو کو، یہ تو ہم ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے۔ اتنا شدید مذاق کہ انسان ایمان کو اور پوری آخرت کی زندگی کو داؤ پر لگائے اور مذاق کرے۔ اللہ کی ذات بڑی بے نیاز ہے ہدایت کے معاملے میں۔ جو انسان ذرا سا خدا کی ہدایت سے منہ پھیر لیتا ہے اللہ بھی اس سے منہ پھیر لیتا ہے۔ صلف اللہ قلوبہم، اللہ نے فرمایا ہے پھر اللہ ان کے دل پھیر دیا کرتا ہے ہدایت سے۔ فلما انصرفوا، جب لوگ خود پھرا کرتے ہیں تو خدا ان کے دل پھیر دیا کرتا ہے۔ اس لیے یہ ہدایت، اللہ کے ساتھ تعلق اور اللہ کے پر بھروسہ اور یہ سب کے سب اوصاف ایسے ہیں کہ کبھی بھی انہیں مذاق کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے۔ مذاق ایک الگ بات ہے دنیا کے کاموں میں اور چیزوں میں، مگر انسان کی زبان اتنی بے احتیاط ہو جائے کہ آخرت کے معاملے میں، خدا کے معاملے میں، فرشتوں کے معاملے میں، اللہ تعالی کی کتابوں کے معاملے میں مذاق کرنے لگے، اس کے بارے میں لطیفے بنانے لگے، یہ وہی کر سکتا ہے جس کا دل آخرت سے بے خوف ہو جائے اور جس کے دل میں اللہ کے حضور میں پیشی کا احساس نہ رہے۔ کبھی بھی خدا کے احکامات پر کو مذاق کا نشانہ نہ بنائے، کیونکہ بہت ہی برا گناہ ہے۔ ایک آدمی ساری زندگی نماز نہیں پڑھتا تو اس کا اتنا نقصان نہیں ہے جتنا ایک مرتبہ اس نماز کے مذاق اڑا دینے کا نقصان ہے۔ اس لیے کہ نماز کا مذاق اڑانا یہ کفر ہے، نہ پڑھنا بدعملی تھی۔ اللہ چاہے گا تو اپنے فضل سے اسے معاف فرما دے اور چاہے تو مواخذہ کر لے، اللہ کو کون روک سکتا ہے؟ مگر مذاق کرنا، جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کا مذاق اڑانا، یہ ایسی چیز ہے جو انسان کو کفر کی طرف لے جاتی ہے، اور الیاذ باللہ سوء خاتمہ کا اندیشہ ہے کہ انسان کی موت کبھی ایمان پہ واقع نہ ہو۔ شریعت کی جتنی بھی احکامات ہیں ان سب کا حال یہی ہے کہ شریعت کے بڑے سے بڑے حکم پر عمل نہ کرے، یہ یقیناً نقصان کی بات ہے، مگر اتنا نقصان نہیں جتنا نقصان اس میں ہے کہ اس عمل کا مذاق اڑائے اور اس عمل کے متعلق یہ ثابت کرنے کی کوشش کرے کہ یہ تو شریعت کا حکم ہی نہیں ہے، شریعت کا حکم وہ ہے جو میں اپنے پاس سے بنا کے کہہ رہا ہوں۔ اللہ نے یہاں منافقین کی چیزوں میں سے ایک چیز ارشاد فرمائی ہے کہ انہوں نے کہا ہم تو مذاق کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کو ان کے مذاق کی سزا دے رہا ہے۔
اللہ تعالیٰ ان کو ان کے مذاق کا بدلہ دے رہا ہے. یہ ایک استہزاء کا لفظ جو ہے دونوں طرف استعمال فرمانا، یعنی ان کے مقابلے میں اللہ نے فرمایا کہ ہم بھی ان سے مذاق کرتے ہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے قرآن پاک میں سورہ شورى میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، اور برائی کا بدلہ اسی کے برابر برائی ہے. حالانکہ دیکھیے جب ایک شخص برائی کرتا ہے اور دوسرا اس کا بدلہ لیتا ہے یا اس کا بدلہ دلاتا ہے تو وہ برائی نہیں کر رہا، وہ تو انصاف ہے. ایک آدمی نے قتل کیا اور عدالت یہ کہتی ہے کہ اب اس قاتل کو قتل کر دیا جائے، یا اس کے ورثاء کہتے ہیں کہ اسے قتل کر دیا جائے، تو یہ قتل کے عوض میں جو قتل ہو رہا ہے یہ کوئی برائی تو نہیں ہے، یہ تو عدل ہے، انصاف ہے. اگر یہ اس قاتل کو معاف کر دیتے تو یہ ان کا احسان تھا، انہوں نے احسان کی بجائے عدل اپنانا چاہا. کوئی ملامت نہیں ہے ان پہ، کوئی برائی نہیں، کوئی گناہ نہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا برائی کا بدلہ برائی ہے. تو برائی جو عدل اور انصاف کو کہا گیا ہے وہ اس قاعدے کے تحت کہا گیا ہے کہ عربوں میں یہ بالکل عام بات ہے کہ وہ ایک ہی لفظ کو جب جزا اس کی آتی ہے تو اسی لفظ سے تعبیر کر دیا کرتے ہیں کہ جیسے کیا ویسے بھرا. اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا عدلے کا بدلہ، انگلش میں بھی کہتے ہیں ٹٹ فار ٹیٹ. وہ یہی چیز ہے کہ جو کچھ اس نے کیا ہے اسی عمل کو اس کے ساتھ کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ ان کو مذاق کی سزا دے رہا ہے. یہ مذاق کی سزا کیا ہے؟ قرآن پاک میں بھی ایک جگہ دوسرے مقام پر سورہ مطففین میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، تو آج قیامت کے دن ایمان والے کافروں پر ہنسیں گے. عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ، تکیے لگا کر بیٹھے ہوئے ہوں گے، عالی شان تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے. تو اہل ایمان ان کافروں کی حرکتوں کو دیکھ کر ہنسیں گے. تو اللہ نے فرمایا هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، کافروں کو ان کے کیے ہوئے کاموں کا کیا بدلہ ملا ہے، کیا ہی خوب اللہ نے انہیں بھی سزا دی ہے کافروں کو. بعض لوگوں کے دماغ میں آتا ہے کہ ایمان والے ہنسیں گے کافروں کو رسوا ہوتے ہوئے دیکھ کر، تو یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے. یہ عجیب بات نہیں ہے صاحب. دنیا میں جب کافر ہنسا کرتے تھے ایمان والوں کو سزا دے کر، اس وقت عجیب بات نہیں تھی. دنیا میں عدل کے نام پر جو ظلم مچایا ہوا تھا اور انسانیت کے نام پر جو دہشت گردی مچائی ہوئی تھی، کوئی دن تو ایسا ہونا چاہیے جب ان ظالموں کا بھی کوئی ہاتھ پکڑے اور ان کو بھی سزا ملے. اللہ نے فرمایا ایمان والے ہنسیں گے اس دن کافروں پر. یہ ہے وہ چیز کہ منافقین دنیا میں ایسی حرکتیں کرتے رہے کہ جس انسان کے پاس کوئی عہدہ نہیں، طاقت نہیں، مال نہیں، دولت نہیں ہے، اس انسان پر جو مرضی آج ظلم کر لیا جائے. اللہ نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن پھر ایسے ہی ہو جائے گا کہ جو مظلوم تھے وہ اس دن ظالموں پر ہنسیں گے. اللہ ان کو مذاق کی سزا دے رہا ہے. اور اللہ کا سزا دینا یہاں پر ترجمہ جو ہے مختلف حضرات نے ترجمہ اس کا مختلف کیا ہے، اور وہ ساری لغت کی بہت دقیق بحث ہے جو عام عوام کے سمجھنے کی ہے بھی نہیں اور ان کی سمجھ سے بھی بالا ہے. اس کو چھوڑ کے بالکل سیدھی سادی بات یہاں اختیار کی جا رہی ہے. اللہ نے فرمایا وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، اللہ ان کو ڈھیل دے رہا ہے ان کی سرکشی میں. اتنی ڈھیل دے رہا ہے، اتنی ڈھیل دے رہا ہے کہ یَعْمَهُونَ، اندھوں کی طرح یہ بھٹک رہیں. اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایک تو ڈھیل دے رہا ہے اور اتنی ڈھیل دے رہا ہے کہ یہ اندھوں کی طرح بھٹک رہے ہیں. یہ دو باتیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمائی ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے اور بڑی اہم بات معلوم ہوتی ہے کہ بعض اوقات جو شخص اللہ کا نافرمان ہوتا ہے خدا اسے ڈھیل دے دیتا ہے، اتنی ڈھیل دے دیتا ہے کہ پھر اسے توبہ کی بھی توفیق نہیں ہوتی. یہ خدا کے کاموں میں مذاق کر دیتے، اللہ نے کھلی چھٹی دے دی. خدا کے احکامات کا مذاق اڑاتے تھے، اللہ تعالیٰ نے خوب مال دے دیا، بیٹے دے دیے، دنیا کی آسائش آرام سب چیزوں سے نواز دیا.
کہ تم جتنی بھی گمراہی اب حاصل کرنا چاہتے ہو سب کرو، ہماری طرف سے چھوٹ ہے. اور پھر توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوا کرتی. انسان اس گمراہی میں ایسا پھنس جایا کرتا ہے کہ اسے پتہ بھی نہیں چلتا کہ اللہ نے مجھے کیوں ڈھیل دے دی ہے، یہاں تک کہ یا مہون پکڑا جاتا ہے. اللہ تعالی نے اسی لیے لفظ ارشاد فرمایا ہے کہ بھٹک رہے ہیں اندھوں کی طرح. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک مثال دی اور آپ نے فرمایا اللہ تعالی جس شخص سے محبت کرتا ہے اسے کسی تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے. ایک روایت میں آیا ہے کہ بیماری میں خدا اسے مبتلا کر دیتا ہے تو مومن کو جب شفا ملتی ہے تو مومن سوچتا ہے کہ میں کیوں بیمار کیا گیا تھا، کیا ہوا تھا مجھے، اور پھر اسے خیال آتا ہے کہ اس سے کوئی گناہ کر لیا تھا اور اس سے توبہ کر لیتا ہے، رجوع کر لیتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا منافق بھی بیمار ہوتا ہے اور پھر اسے بھی صحت ہو جاتی ہے، اور منافق اونٹ کی طرح ہوتا ہے، جس اونٹ نے شرارتیں شروع کی تو اس کے مالک نے اسے رسی سے باندھ دیا، پھر تھوڑی دیر کے بعد کھول دیا تو اونٹ اتنا بے وقوف ہے اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ مالک نے کیوں باندھا، کیوں چھوڑ دیا. بس یہی حال اس منافق کا بھی ہوتا ہے کہ یہ تصور سوچ میں ہی نہیں آتا کہ اللہ نے مجھے کیوں بیمار کر دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے میرے اعمال کی وجہ سے مجھے کیوں بیمار کر دیا تھا، پھر خدا نے مجھ پر کیوں مہربانی کی اور کیوں مجھے اس سے چھوڑ دیا. تو منافقت میں، کفر میں جب ڈھیل مل جائے نا تو اسے محدثین اور صوفیہ اور فقہا اپنی اصطلاح میں استدراج کہتے ہیں. استدراج کا مطلب یہ کہ آہستہ آہستہ چلتا جاتا ہے وہ جہنم کی طرف. اللہ نے فرمایا سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، اور ہم انہیں کشاں کشاں آہستہ آہستہ چھوڑ دیتے ہیں ان چیزوں کے لیے جن کی حقیقت سے یہ بے خبر ہیں. وَأُمْلِي لَهُمْ، اور میں انہیں ڈھیل دیتا ہوں. إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اور پھر میری تدبیر، میری رسی بڑی مضبوط ہے. پھر جب رسے میں پکڑتا ہوں نا پھر کوئی نہیں چھڑا سکتا. تو یہ آیت بتاتی ہے اس کا آخری حصہ اچھی طرح یاد رکھیے، اور اچھی طرح یاد رکھیے گا کہ جو انسان باطل پر ہو، گناہ پر ہو، غلط کاموں میں ہو اور پھر خدا کی طرف سے کوئی پکڑ نہ آئے، اس جیسا عذاب میں گرفتار ہونے والا کوئی نہیں. اسی کا نام استدراج، کہ ایک انسان گمراہی پر ہے اور خدا نے اسے چھوڑ دیا، وہ خود بھی گمراہ ہے، لوگوں کو بھی گمراہ کرتا ہے. استدراج اس کی حقیقت یہ ہے کہ انسان باطل پر ہو اور بظاہر اس کی ترقی ہوتی چلی جائے. وہ ترقی ایسے ہی ہے جیسے کوئی چیز مر جاتی ہے نا، جانور، تو اس کا جسم پھولنا شروع ہوتا ہے گندگی اور تعفن کی وجہ سے. تو کوئی ناواقف بچہ دیکھ کر یہ کہے کہ اس کی صحت کتنی زیادہ ہو گئی ہے، وہ صحت نہیں ہے، وہ تو مرا ہوا ہے، اس میں تو تعفن اٹھے گا کچھ دیر. اس کے قریب جا کے دیکھو تو پتا چلتا ہے کہ وہ کس قدر گندگی کی چیز ہے. بس اسی طرح یہ جتنے لوگ باطل پر ہوتے ہیں اور بظاہر ان کی ترقی ہو رہی ہوتی ہے، ان کی حقیقت یہی بیسیوں سینکڑوں ایسے لوگ ملیں گے. اس ملک کے کسی شہر میں چلے جائیے، چپے چپے کونے کونے پہ لکھا ہوتا ہے یہ فلاں بزرگ ہیں، یہ فلاں مشائخ میں سے ہیں، پیر بنے بیٹھے ہیں، مولوی صاحب ہیں، تعویذ دیتے ہیں، گنڈے کرتے ہیں، محبوب آپ کے قدموں میں، دشمن آپ کے زیر، اور یہ اور وہ. اور اس کے اعمال دیکھو، اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں، اللہ کے ساتھ تعلق ٹھیک نہیں، نماز وہ نہیں پڑھتا، زکوٰۃ کے مسائل کا اسے علم نہیں ہے، حج اور عمرہ کرنے بھی چلا جائے تو اسے پتہ ہی نہیں ہے کیوں گیا ہوں اور کیسے واپس آ گیا ہوں. اور بظاہر مرید بھی بڑھ رہے ہیں، دنیا بھی پیچھے پیچھے چل رہی ہے، لوگ بھی کہتے ہیں حضرت بڑے پہنچے ہوئے تھے، انہیں نہیں معلوم کہ کہاں پہنچے ہوئے تھے. یہ جتنے گمراہ مشائخ ہیں اور یہ جتنے بدعات کے مرتکب پیر ہیں اور یہ جتنی پیری مریدی بدعت کے نام پر بدعات سے چل رہی ہے، ان سب کا حال یہی ہے کہ بظاہر ترقی ہو رہی ہے اور حقیقت میں اللہ کی طرف سے ڈھیل ملی ہوئی ہے. جیسے خود گمراہ ویسے لوگوں کو بھی گمراہ کرنے والے. ایک آدمی جاتا ہے اور کہتا ہے صاحب حضرت نے تو دل کی بات بتا دی، میں نے تو حضرت سے کوئی بات ہی نہیں کی تھی، انہوں نے فوراً بتا دی.
یہ کشف اور یہ کرامتیں بظاہر جو نظر آتی ہیں، یاد رکھیے اگر ان کے ساتھ عقیدہ اور اعمال سنت کے مطابق نہیں ہیں تو یہ پکی منافقت ہے، یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ملی ہوئی۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بزرگ کے پاس جانا اور ان کا یہ کہہ دینا کہ جاؤ بھائی تمہارے ہاں تو بیٹا ہو جائے گا، اور پھر بیٹا ہو گیا، اور جاتے ہی حضرت نے مجھے کہا کہ اچھا تم آئے ہو نا، فلاں آدمی نے تمہیں تنگ کیا ہوا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی سبحان اللہ کمال ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہی چیز پیش آ گئی تھی۔ یہودیوں کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا اور حدیث میں آیا ہے وہ بچہ جو تھا وہ باہر گلی میں اس کی ماں اسے لٹا دیتی تھی، جیسے شہروں میں بعض جگہ ہوتا ہے، دیہات میں ہوتا ہے کہ مائیں گھر کی صفائی ستھرائی کرتے ہوئے بچے کو گلی میں سڑک پہ پالنے میں ڈال دیتی کہ بچہ ذرا خوش ہوتا رہے، توجہ بٹی رہے۔ اس کا حال یہ تھا اس بچے کا، وہ جو کچھ بھی اس کی حقیقت تھی اس کو چھوڑیے، اس کا حال یہ تھا کہ جب وہ تھوڑا سا بڑا ہو گیا نا تو جو پاس سے اس کے گزرتا تھا کہتا تھا اچھا تم یہ سوچ رہے ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم گزرے تو اس سے کہا اچھا یہ سوچ رہے ہو، انہیں بڑی حیرت ہوئی کہ یہ تو واقعی جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں یہ بتا دیتا ہے۔ یہ ایک مثال ہے، یہ جتنے بدعتی پیر ہیں نا اور یہ شیخ بنے بیٹھے ہیں ان سب کا حال ایسے ہی ہو جاتا ہے، یہ بھی بتاتے ہیں ایسے ہی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ گزرے اور اس لڑکے نے یہی شرارت کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ وہ کہاں ان چکروں میں آنے والے تھے، انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ بچہ تو مجھے دجال معلوم ہوتا ہے، اس کو قتل کر دینا چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے اور آپ نے فرمایا عمر اگر یہ دجال ہے تو اسے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام ہی قتل کریں گے، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ اس کو دیکھیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے اس بچے سے آ کے کہا کہ اچھا تم بتاؤ میں کیا سوچ رہا ہوں۔ تو اس نے کہا دکھ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہٹ گئے۔ آپ نے فرمایا عمر میں سورہ دخان یہ سوچ رہا تھا، دکھ اس نے کہہ دیا اور آن کا لفظ نہیں کہہ سکا، میری نبوت کا روب پڑ گیا اس پہ۔ اور حدیث میں آیا ہے دوسری جگہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس بچے میں پتہ نہیں کیا بات تھی، ایک مرتبہ ہم جا رہے تھے یہ اتنا لمبا چوڑا ہو گیا کہ پوری گلی میں راستہ ہی بند ہو گیا، اور ہم تو ڈر گئے، ہم نے کہا یہ اب بچہ ہے، کیا مصیبت ہے، کیا عذاب ہے۔ یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ ہمارے زمانے میں یہ گمراہ مشائخ اتنے بڑے نہیں ہو جاتے کہ سڑکیں بند کر دیا کریں، لیکن یہ گمراہی ان میں بھی ہے، نہ نماز پڑھیں اور نہ خدا کی عبادت کریں اور نہ زکوٰۃ دیں، اور نہ اپنے مریدوں سے یہ پوچھیں کہ حضرت یہ جو 1 لاکھ آپ مجھے ہدیہ دے رہے ہیں یہ ہیروئن کا مال ہے، چرس کا مال ہے، اسمگلنگ کر کے لائے ہو، یہ پیسہ آیا کہاں سے؟ زکوٰۃ کے پیسے اپنے مصارف پر خرچ کر دیں۔ پیتے ہیں لہو، دیتے ہیں تعلیم مساوات، یہ ساری حرکتیں کریں، حرام حلال کی تمیز اٹھا دیں، عورتیں آئیں اور ان کے ساتھ حجاب نہ رہے، پردہ نہ رہے، شریعت کی ساری حدود کو توڑ دیں، اور پھر بھی بزرگ ہیں پہنچے ہوئے اس لیے کہ اللہ نے ڈھیل دے دی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ڈھیل دے دینا یہ بڑی خطرناک بات ہوا کرتی ہے۔ انسان کو ہمیشہ اپنے عقائد اور اعمال پہ جانچ کرتے رہنا چاہیے، نظر ثانی کرتے رہنا چاہیے۔ جن لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی اور وہ صحیح اعمال پر قائم رہے اور اس کے ساتھ ساتھ سنت کا اتباع زندگی میں آیا، صحیح عقیدہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کسی انسان کی زندگی میں آ جائے، سنت پر بھی عمل کرتا ہو اور عقیدہ اس انسان کا درست ہو، یہ 2 کام ہوں، اس کے بعد جو کشف سے ہوتا ہے نا، اور اس کے بعد جو خواب اور جو چیزیں بیان کرتا ہے، یہ خدا کی طرف سے ایک اچھی حالت ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اگر عقیدہ درست نہیں ہے یا عقیدہ درست ہے اور اعمال درست نہیں ہے، سنت کے مطابق نہیں ہے، تو اس انسان کی گمراہی میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ ایسے مشائخ سے بیعت کا توڑ دینا واجب ہے۔ اگر کسی انسان کا شیخ نماز پڑھتا ہے
اور جماعت سے نماز نہیں پڑھتا تو وہ فاسق ہے، اس کی بیعت حرام ہے۔ سمجھے آپ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ کسی انسان کا شیخ، اس کے پیر و مرشد، عقیدہ بھی صحیح ہے، سب صحیح ہے، نماز بھی پڑھتے ہیں، مگر جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے، تو ایسے شخص کی بیعت گناہ کبیرہ ہے، فاسق کی بیعت ہے، حرام ہے، توڑ دینی چاہیے، اللہ کسی اچھے بندے کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ مشائخ نے یہی فتویٰ دیا ہے، حنفی فقہا نے اور آخری زمانے کے مشائخ نے، اس لیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت مبارکہ کو چھوڑ رہا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پاؤں زمین پر ٹکتے نہیں تھے اور دو آدمیوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے آئے تو بھی مسجد نبوی میں آ کے اپنی وفات کے مرض میں بھی جماعت سے نماز پڑھی۔ کجا وہ لوگ جنہیں سرے سے حلال حرام کی تمیز نہیں، جن سے دو مسئلے پوچھنے تو انہیں پتا نہیں، سال میں 2 مرتبہ قرآن پاک کا پڑھنا یہ سنت موقدہ ہے اور ان پر 20 سال گزر جاتے ہیں اور وہ قرآن پاک کو کھول کے نہیں دیکھتے، ایک آیت کا ترجمہ نہیں کر سکتے، اور لوگوں میں بڑا مشہور حضرت ایسے اور حضرت ویسے۔ حضرت کو اللہ نے ڈھیل دی ہوئی ہے اس دن تک کے لیے جس دن بڑے حضرت کے ساتھ حشر ہوگا، الیاذ باللہ۔ اللہ نے فرمایا وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، خدا نے ڈھیل دے دی ہے اپنی سرکشی۔ آخر کس وجہ سے فقہا نے لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں فاسق سے مسئلے کا پوچھنا بھی جائز نہیں۔ وہ کہتے ہیں جو شخص کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے اس سے شریعت کا مسئلہ نہ پوچھا جائے، شریعت کا مسئلہ کسی اچھے مفتی سے پوچھا جائے۔ اس لیے اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ مفتی تو دن رات فتوی ہی کا کام ہے نا، تو وہی فتوی لکھے گا اور دے گا۔ فقہا کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ فاسق انسان دین کو اپنی نفس اور اپنی خواہشات کے تابع کر دے گا اور فتویٰ وہ دے گا جس سے اس کے اپنے نفس کو تقویت ملے، سچی بات تھوڑے ہی کہے گا۔ وہ فاسق و فاجر اور وہ گناہگار، خدا ان کی مغفرت کرے، دنیا سے وہ بھی تو چلے گئے، یہ بھی تو مصیبت ہے، جو بیچارے کچھ بھی تھے کہتے سچ تھے۔ ایک ایسے ہی بزرگ مشہور تھے اور کوئی بڑا ہی مخلص مرید ان کو مل گیا تو اس سے کہا بیعت، انہوں نے کہا میاں میری بیعت حرام ہے، باقی آتے جاتے بے شک رہو، لیکن میں تمہیں صاف بتاؤں بیعت ہونا ہے تو فلاں شہر میں فلاں بزرگ ہیں ان کے پاس چلے جاؤ۔ اس نے کہا حضرت یہ سب کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ سب پیٹ کے چکر ہیں اور دھندے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ قیامت میں تم بھی میرے خلاف گواہی دو، میں بات سچی کروں گا، میں بھی ایسے ہی ہوں جیسے یہ آ رہے ہیں۔ اللہ تعالی نے یہاں منافقین کے متعلق فرمایا ہے۔ یہ منافق کیا تھے؟ بظاہر ان کے عقائد بھی تو درست ہی تھے، کہتے تھے نا آمنا باللہ وبالیوم الآخر، ہم اللہ اور آخرت پر ایمان لائے۔ آج ایک فرض کیجئے شخص کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ اللہ پہ، آخرت پہ، کتابوں پہ، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پہ اور حشر پہ، فلاں فلاں پہ میرا سب ایمان ہے، ہم کہہ سکتے ہیں یہ منافق ہے؟ اعمال اس کے خراب ہوں گے تو ہم زیادہ یہی کہہ سکتے ہیں نا کہ یہ فاسق و فاجر ہے۔ اللہ ہی نے منافقین کا بتایا، اور اگر اللہ نہ بتاتے پتہ ہی نہ چلتا کہ منافق کون تھے اور کون نہیں تھے۔ اسی طرح ہمارے زمانے میں اس دور میں ایسے منافق پیدا ہو گئے جن کا عقیدہ تو خدا ہی جانے دل میں کیا ہے، مگر ان کے اعمال کسی طور منافقت سے کم نہیں، جھوٹ بولتے ہیں، حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتے، رزق حلال کی پرواہ نہیں ہے اور اس کے احساس ہی نہیں ہے کہ پیٹ میں کیا جا رہا ہے اور ہم کیا زبان سے بک رہے ہیں، الیاذ باللہ۔ اللہ کی طرف سے ڈھیل ملی ہوئی ہے، ان لوگوں سے بچنا چاہیے، اپنے دین کو بچانا چاہیے۔ اللہ تعالی نے فرمایا یا مہون، اندھوں کی طرح بھٹک رہے ہیں۔ 2 ترجمے اس کے کیے گئے ہیں، ایک ترجمہ تو یہی ہے جو عرض کیا کہ یا مہون اندھوں کی طرح بھٹک رہے ہیں، اور ایک ترجمہ اس لفظ کا یہ کیا گیا ہے کہ حیرت کے مارے بھٹک رہے ہیں، کیونکہ کوئی انسان جب متحیر ہو جائے، حیرت میں گم ہو جائے کہ کدھر جاؤں، تو کچھ سمجھ نہیں آتی کہ کون سا راستہ ہے۔ جیسے کوئی شخص صحرا میں کھڑا ہو، جیسے سمندر کا سفر کر رہا ہو اور مشرق مغرب کا کچھ پتہ نہ چل رہا ہو، تو حیرت طاری ہو جاتی ہے انسان پہ کہ اب کدھر جائے وہ انسان اور اپنے لیے کیا طرز عمل متعین کرے۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ بھٹک رہے ہیں، انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔
فطرت اتنی مسخ ہو گئی، نیکی اور خیر اتنی دور ان سے چلی گئی ہے کہ انہیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کی بھی رہنمائی کی تھی کہ آپ فیصلہ کیجئے کہ وہ دور آ گیا ہے یا نہیں آیا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی کی تھی کہ جب لوگوں کی حالت یہ ہو جائے اور نفاق لوگوں میں پھیل جائے تو پھر جو بچنے والے ہیں انہیں کیا کرنا چاہیے۔ عامر ابن سعد، ان کا نام آپ نے سنا ہوگا، وہ روایت بیان کرتے تھے۔ عمر ابن سعد اور عامر ابن سعد یہ دونوں بھائی تھے، اور عمر ابن سعد وہ ہے جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے خلاف کربلا میں آیا تھا اور پھر اس نے قتل عام بھی کروایا تھا، اس کا بھی حصہ تھا اسی میں۔ اللہ نے ڈھیل دے دی تھی ان لوگوں کو بھی جو سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہما ان دونوں کے لیے ان کے لیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے لیے انہیں شہید کرنے کے لیے آئے تھے۔ خدا نے ایسی ڈھیل دے دی تھی کہ جب یہ مرے ہیں تو عبید اللہ ابن زیاد اس کا سر لایا گیا اور لا کر رکھا گیا کوفہ کی جامع مسجد میں۔ ترمذی کی روایت میں آتا ہے کہ اس کا سر کاٹ کے لا کے رکھا گیا اور لوگوں میں بھگدڑ مچ گئی، شور مچ گیا کہ سانپ آ گیا ہے، اور دیکھنے والے وہ جو تھے تابعین وہ کہتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ سانپ آیا اور اس کے گلے میں چلا گیا اور منہ کے راستے سے باہر آ گیا اور اسے ڈستا تھا اور اس کا سر کٹا ہوا ہمارے سامنے تڑپتا تھا۔ کہ جن کو ڈھیل مل جاتی ہے نا، یہ ان کا حشر پھر یہ ہوا کرتا ہے۔ اس لیے زندگی میں کسی پر ظلم ہو جائے، کسی پر تہمت لگا دی ہو، کسی کو برا بھلا کہہ دیا ہو اور اگلا چپ ہو جائے، بس یہ چپ کی مار سب سے بڑی مار ہے، لوگوں کو قبروں میں سے اکھیڑ دیتی ہے، کچھ نہیں رہنے دیتی۔ اگر اسی لیے کسی سے غلطی ہو جائے تو چاہیے کہ اس کو چپ نہ رہنے دے، ظلم ہو گیا ہے اس سے معافی مانگ لینی چاہیے، اسے کہنا چاہیے کہ تم اپنا بدلہ مجھ سے لے لو، مگر یہ چپ نہ رہو۔ جتنا وہ چپ رہے گا نتیجہ اس کا یہ نکلے گا کہ اللہ کا غضب اور اللہ کا غصہ اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا۔ ایک چور کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بد دعا دے دی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اگر تم اسے بد دعا نہ دیتی تو اس پر خدا کا غضب آتا۔ اس قسم کا جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اور جب تم نے بد دعا دے دی تو اللہ کا غصہ اس میں سے کم ہو گیا، یعنی اللہ کے ہاں تو عدل ہو گیا نا، پھر انصاف ہوا کہ انہوں نے اپنے دل کی جو بھڑاس تھی یا جو کچھ کہنا چاہتی تھی فرمانا چاہتی تھی فرما دیا، اور جو انہوں نے کہہ دیا تو اللہ نے اس چور کے لیے سختی میں کمی کر دی۔ اس لیے یہ گھروں کے جھگڑے، یہ لڑائیاں، یہ خواتین جب ان پہ ظلم ہوتا ہے یہ چپ ہو جاتی ہیں، شوہر مار پہ اتر آتا ہے، گالم گلوچ پہ اتر آتا ہے بغیر کسی وجہ کے، خواتین اس کے ماں باپ دادا دادی کس کس تک پہنچ جاتا ہے، اور عورتوں کی زبانیں کھلتی ہیں اور وہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ ایسے ہی کرتی ہیں، اور شوہر چپ کر کے چلا جاتا ہے پتہ نہیں کیا سوچ کے اپنے آفس میں اور اپنے تجارت میں اور جس چیز میں۔ یہ اس کی جو خاموشی ہے نا، وہ اگر خاموش ہو گئی عورت اور وہ خاموش ہو گیا مرد تو اس کا اللہ تو جاگ رہا ہے، اس کا اللہ تو خاموش نہیں ہے، وہ اس کا بدلہ لے گا، اور پھر وہ بدلہ کئی برس کے بعد لیتا ہے اس لیے کہ ڈھیل مل جاتی۔ یہ عمر ابن سعد جو تھے اس نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے رفقا کو ان سب لوگوں کو بے دردی سے قتل کیا کربلا، اور یہ لڑکا جب اس عہدے پہ پہنچا بھی نہیں تھا۔ یہ ہے وہ کشف جو اللہ کے اچھے بندوں کو ہوتا ہے، یہ ہے وہ پیشن گوئی جو خدا کے نیک بندوں کو ہوتی ہے، اور وہ آثار دیکھ کر ان کے دل میں جو چیز آتی ہے کبھی وہ بھی پوری ہو جاتی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو بڑی لمبی عمر اللہ نے دی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جن 6 آدمیوں کو اپنی بجائے اپنی جگہ خلافت کے لیے منتخب فرمایا تھا، ارشاد فرمایا تھا، ان میں سے تھے۔ تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور کے تک بھی رہے ہیں۔ تو ایک آدمی آیا، بیٹا ان کا آیا، اور وہ آیا گھوڑے پہ، تو ابھی گھوڑے کی گرد کی وجہ سے نظر نہیں آ رہا تھا کہ کون آ رہا ہے۔ تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا اعوذ باللہ من شر ھذا الراکب، اللہ یہ جو گھوڑے پر آ رہا ہے نا
اس کے شر سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں. کچھ پتا نہیں ہے کہ کون ہے کون نہیں. اور جب وہ گھوڑا آ کے قریب رکا تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ دیکھا وہ تو ان کا اپنا بیٹا تھا عمر, اور اس نے آتے ہی کہا کہ انزلت فی ابلک وغنمک, آپ کیا ہو گیا ہے, سب کو چھوڑ کے یہاں اونٹوں اور بکریوں میں آ کے بیٹھ گئے, اور وہاں خلافت کے لیے لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں, علی ہیں معاویہ ہیں رضی اللہ عنہما, تو آپ کیوں چھوڑ کے آ گئے؟ مراد یہ تھی کہ اٹھیے اور آپ بھی لڑائیوں میں حصہ لیجئے اور آپ بھی خلافت کا دور ڈالیے. تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے, وہ بیٹا بیٹھا ہوا تھا نا عمر, شر تو اس میں تھا. حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو بوس کی آ گئی نا, تو انہوں نے کہا اللہ اس کے شر سے بچا. انہیں نہیں پتا تھا کہ اپنا ہی بیٹا ہے, مگر شر کی چیز تو تھی جو جا کر کربلا میں ظاہر ہوئی ہے. تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا عمر سے, اس کو چپ رہ, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے اللہ اپنے ایسے بندے سے محبت کرتا ہے جو متقی ہو, پرہیزگار ہو. الغنی, دنیا میں لوگوں سے بے نیاز ہو جائے. الخفی, اور چپ کر کے چھپ کے ایک طرف کو بیٹھا رہے, لوگوں کے درمیان نہ آئے. تو انہوں نے کہا میں جو بالکل ایک طرف ہو گیا ہوں نا, اسی لیے ہو گیا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا تھا کہ ایک طرف کو ہو جائے. دوسری جگہ بھی آیا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا بندہ وہ ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرے اپنے مال کے ذریعے, اپنی جان کے ذریعے. عرض کیا گیا اللہ کے رسول, اس کے بعد آپ نے فرمایا جو لوگوں کو چھوڑ دے اور اپنے گھر پر بیٹھ جائے اور متقی ہو, تقوی والا انسان ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس وہ اچھا آدمی. حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے, انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بڑی خوشخبری ہے اس انسان کے لیے لمن ملک لسانہ, جس نے اپنی زبان کی حفاظت کر لی, زبان پہ حاکم بن گیا. وَوَسِعَهُ بَيْتُهُ, اس کا گھر اتنا وسیع ہے کہ اپنے گھر میں آرام سے رہتا ہے اور اپنے گناہوں پر رو دیتا ہے. ایک اور جگہ آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, ترمذی میں آیا ہے کہ عقبہ ابن عامر نے پوچھا, انہوں نے کہا اللہ کے رسول من نجات کس چیز میں ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا امسک علیک لسانک, زبان سوچ سمجھ کے استعمال کرنا. ولیسعک بیتک, اور تیرا گھر بس کافی ہو جائے, یعنی گھر میں رہا کرو, ہر جگہ نہ پھرتے رہا کرو. وابکی علی خطیئتک, اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو پھر کیا کرو اپنے گناہوں پر رو دو اللہ کے سامنے, بس یہ ہے چیز. حضرت مقبول رحمت اللہ علیہ کی روایت میں آیا ہے, ابن ابی دنیا نے نقل کیا ہے مرسل روایت, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا دیکھو تمہارا اور میرا علم قیامت کے بارے میں برابر ہے, لیکن قیامت آنے سے پہلے کچھ چیزیں آئیں گی, میں تمہیں بتاؤں؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ضرور بتا دیجئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بازار ویران ہو جائیں تو قیامت آئے گی. انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول بازار کیسے ویران ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا بازاروں میں مال بھر جائے گا, ہر چیز تمہیں نظر آئے گی, مگر برکت اٹھا لی جائے گی جو پہلے زمانوں میں تھوڑے مال میں بھی برکت ہو جایا کرتی تھی وہ نہیں رہے گی. اور آپ نے فرمایا پھر تم دیکھو گے بارشیں برسیں گی اور زمین سے سبزیاں ایسی نہیں اگیں گی جیسے پہلے اگتی تھی, اور غیبت عام ہو جائے گی. اور آپ نے فرمایا جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو دنیا میں بہت زیادہ ہو گئے ہیں, جن کے باپ کا کچھ پتا نہیں ہے, ماں ہی بس پتا ہے, تو فرمایا پھر تم انتظار کرنا. اور جب تم دیکھو کہ جس شخص کے پاس مال زیادہ ہو گیا ہے کہ وَإِن يُعَظَّمَ رَبُّ الْمَالِ, لوگ مال کی وجہ سے تعظیم کرتے ہیں, پیسے کی وجہ سے اس کے ظلم پر بھی نہیں بولتے. اور آپ نے فرمایا جب فاسق و فاجر لوگ ان کی آوازیں مسجدوں میں بلند ہونے لگے, یہ مسجد کی کمیٹیاں, یہ مسجد کے چندے اکٹھے کرنے والے, ان میں کتنے ہی ایسے لوگ آپ کو مل جائیں گے جنہیں سوائے نام کے کوئی غرض نہیں ہے, فسق و فجور ہے, بس اپنی چودراہٹ ہے. مسجد کا امام جیسا مرضی صاحب علم ہو, جتنا بھی تقوی والا ہو, لیکن وہ اس لیے برا ہے کہ اس کے پاس پیسہ نہیں. اور کمیٹی والے وہ لوگ اس لیے اچھے ہیں کہ پیسہ خرچ کرتے ہیں.
اور چاہے جو مرضی گناہ کیا کریں مسجد سے باہر جا کے بھی اور مسجد کے اندر بیٹھ کے، حتیٰ کہ مسجد کا مال اپنے ذاتی مفادات کے لیے استعمال کریں، کوئی حرج نہیں ہے ان کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے فاسق لوگوں کی آوازیں جب مسجدوں میں بلند ہونے لگے نا، اور جب تم دیکھو کہ حق والوں پر، سچے لوگوں پر برے لوگ غالب آ جائیں، تو اس آدمی نے اتنا سنا اور اس سے کہا فما تامرونی، اللہ کے رسول پھر آپ میرے متعلق بس بتا دیجئے کہ میں کیا کروں اگر یہ دور میرے زمانے میں آ گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فر بدینک، اپنے دین کو بچانے کے لیے بھاگ جا، چھوڑ دے، لوگوں سے ہٹ جا، اور فرمایا کہ اپنے گھر میں اس طرح بیٹھ جا جیسے تیرے گھر کی چٹائی چپکی بھی ہوتی ہے نا زمین سے، اس طرح اپنے گھر میں بیٹھ جانا۔ یہ ہے نجات کی راہ۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الزہد میں روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یاتی علی الناس زمان، لوگوں ایسا وقت بھی آ جائے گا جب میری امت میں کوئی شخص اگر اپنا دین بچانا چاہے گا نا تو وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرتا پھرے گا، ایک شہر سے دوسرے شہر جائے گا اور ایک محلے سے دوسرے محلے جائے گا، مگر اس کا دین بچنا مشکل ہو جائے گا۔ اور فرمایا فإن کان ذالک، اور اگر فرض کر لو اس اپنے دین کو بچا بھی لیا تو لم تنل المعیشۃ الا بسخط اللہ، وہ اپنا رزق خدا کی نافرمانی کے علاوہ حاصل نہیں کر سکے گا۔ اور جب ایسے ہو جائے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کی تباہی ہوگی اس کی بیوی کے ہاتھوں اور اس کے بیٹے کے ہاتھوں، اور وہ کہیں گے کہ مال لاؤ، یعنی وہ حرام کما کر لائے۔ اور آپ نے فرمایا اگر اس کے بیٹا اور اس کی بیوی ٹھیک ہوئے تو اپنے ماں باپ کے ہاتھوں برباد ہو جائے گا کہ ماں باپ کہیں گے مال لاؤ کہیں سے بھی، اور اگر ماں باپ بھی ٹھیک ہوئے تو آپ نے فرمایا اپنے ہمسایوں کی باتوں سے تنگ آ جائے گا۔ تو عرض کیا گیا کہ اللہ کے رسول پھر زندگی کیسے گزرے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معیشت کی تنگی کو برداشت کرنا، یہ چیز کر لینا مگر اللہ کی نافرمانی میں نہ پڑنا، یہ ہے مومن انسان کا رویہ۔ اور اس کے مقابلے میں منافق وہ تو آزاد ہوتا ہے، جو چاہے سو کرے، کیونکہ اللہ نے ڈھیل دے رکھی ہے نا۔ ان آیات کی باقی تشریح انشاءاللہ کل عرض کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔